الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ ایک فضیلت ان میں سے یہ بھی ہے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا، تو اگر ابھی تک آپ دو زانوں نہیں ہوئے تو درس و بیان کی تعظیم کی نیت کرتے ہوئے دو زانوں ہو جائیے، جتنی دیر دو زانوں بیٹھ سکیں۔ کپڑے بدن بالوں کو سہلاتے ہوئے درس و بیان سننے سے بچوں گا۔ موبائل فون بند کر دوں گا، کیونکہ آپ کو موبائل فون بیان سننے سے روکے گا۔ آپ ایس ایم ایس پڑھیں گے، ایس ایم ایس کا جواب دیں گے، مس کال دیکھیں گے، یا کسی کی گھنٹی بجی تو کتنی بری بات ہے کہ آپ اتنے عظیم سنتوں پر اجتماع میں آئیں اور معاذ اللہ بعض کی تو میوزیکل گھنٹیاں بجتی ہیں، تو اس سے بچنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں نے بھی نیت کی کہ انشاءاللہ نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع کروں گا، اللہ کی رحمت پر ابھارنے والے مدنی پھول عرض کروں گا، گناہوں سے بچنے والے مدنی پھول عرض کروں گا۔ پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو والے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر عمل کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین کو بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ملا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں، جب میں رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
سے کوئی حدیث خود سنتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مجھے اس حدیث سے نفع پہنچاتا ہے، اور جب آپ کے اصحاب میں سے کوئی شخص مجھے کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو میں اس سے اس حدیث پر حلف طلب کرتا ہوں، قسم لیتا ہوں، اور جب وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو میں اس کی تصدیق کر دیتا ہوں۔ اور مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی گناہ کرے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں ارشاد ہوتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بنو اسرائیل اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ مکرم تھے کہ صبح کو ان کے اس گناہ کا کفارہ ان کے دروازے کی چوکھٹ پر لکھا ہوا ہوتا تھا، تم اپنا کان کاٹ لو، تم اپنی ناک کاٹ لو۔ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے، تب قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی، یہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے نازل ہوئی۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوران میں سب آسمان و زمین آ جائیں، اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی۔ اور آگے کی آیتیں بیان ہوئی کہ آگے متقیوں کے اوصاف بیان ہوئے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں اور رنج میں، غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ پھر وہی آیت نمبر 135 جو میں نے تھوڑی دیر پہلے تلاوت کی، تو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو جس کی عرض تمام آسمان و زمین ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جن لوگوں نے جب کوئی بے حیائی کا کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟
پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی. اور حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابلیس رویا. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاکیزہ کلام قرآن پاک، جہاں پر مختلف اقوام پر عذاب نازل ہونے کی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کو بیان کرنے والی آیات ہیں. خوف خدا جن سے پیدا ہوتا ہے وہ آیات ہیں. بوڑھا کر دے آدمی کو، ایسی آیات ہیں. بال سفید کر دے آدمی کے، ایسی آیات ہیں. بدن پہ لرزہ طاری کر دے، ایسی آیات ہیں. ایسے واقعات ہیں. قیامت کا بیان ہے، زلزلوں کا بیان ہے. کس قدر اس میں لرزانے والے بیانات موجود ہیں. وہیں اسی پاکیزہ کلام میں ہمارا رب کریم اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے. بلا رہا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بے حیائی کے کام کیے، آؤ اپنے رب سے معافی مانگ لو. آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو. اور سوچو کون ہے سوائے تمہارے رب کے جو تمہارے گناہوں کو بخشے؟ کون ہے؟ جب بندہ ان آیتوں کو غور سے پڑھتا ہے، ان آیتوں پر غور کرتا ہے، اپنے رب کی رحمت پر جھومتا ہے کہ میرا رب کتنا قریب، میرا رب کتنا رحیم، میرا رب رحمان ہے کہ میں نے اس کی نافرمانی کی، میں نے اس کو ناراض کیا، مگر میرا رب فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب کبھی حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، ذکر اللہ کو یاد کر کے، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے؟ تیری قسم مولا، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. تو غفور رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو کریم ہے. قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف بلا رہی ہے کہ گناہ گارو مایوس نہ ہو. تمہارے رب کی رحمت تمہیں بلا رہی ہے، تمہاری رب کی رحمت تمہیں پکارتی ہے. اگر تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، یہاں دیکھیے قرآن پاک میں دو باتیں بیان ہوئی، فاحشتاً او ظلموا انفسہم. ان دونوں کو مفسرین نے الگ الگ بیان کیا. فاحشتاً یعنی بے حیائی سے مفسرین نے لکھا جس سے وہ گناہ کیے جس سے حقوق العباد تلف ہوئے، لوگوں پر جس میں ظلم اور لوگوں کے ساتھ جس پر زیادتی کا باب کھلے، اس طرف اس حصہ تلاوت، حصہ آیت ہماری توجہ دلا رہا ہے. اور دوسری طرف ہے ظلموا انفسہم، یعنی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی ایسے گناہ کیے جس سے خود اس کی اپنی نفس، اپنی جان پر ظلم ہے. ان دونوں کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اوصاف بیان کیے. جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، بے حیائی کا کام کر لو، تو اللہ کا ذکر کرو کہ گناہ کرنے کے بعد نیکی یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. کیجیے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں رب کی رحمت اپنے بندوں کو پکار رہی ہے.
قل تم فرماؤ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، گناہوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو کر، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، گناہوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو کر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ جب اس آیت کریمہ کے شان نزول پر غور کرتے ہیں تو یہ آیت کریمہ ان کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئی جو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ جس دین کی دعوت دیتے ہیں، آپ جس دین اسلام کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، ہم نے تو ماضی میں بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے تو بہت بدکاریاں کی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت قتل کیے تھے، بے حیائی کی تھی، بدکاریاں کی تھی۔ اگر ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، آپ کے دین میں آ جاتے ہیں، آپ کا پیغام قبول کر لیتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول کرتے، تو کیا ہمارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ اور اگر ہم دین کو قبول کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں، اور اس کے بعد بھی اگر ہم کو وہی عذاب دیا جائے، وہی جہنم میں جھونک دیا جائے، تو ہم تو ہمارے پرانے دین پر بہتر ہیں۔ اس طرح کی مختلف روایاتیں ملتی ہیں اس کے شان نزول میں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جب کفار و مشرکین نے آ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ عرض کی کہ ہم نے تو اتنے سارے گناہ کیے، بدکاریاں کی ہیں، اگر ہم ہمارے آپ کے دین کو قبول کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں، تو کیا ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ مفسرین نے لکھا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مفسرین نے لکھا کہ جب کفار و مشرکین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لیے جنہوں نے بھی اسلام اور دین کو قبول نہیں کیا، ان کے لیے فرمائے کہ اپنی رحمت سے، اپنی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو جب ایک مسلمان پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے والا گناہ کر کر جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گناہوں سے معافی طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کیسی رحمت کا می برسائے گا کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ بخش ہماری ساری خطائیں اللہ عطائیں ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے مولا، ہماری ساری خطائیں سورہ آل عمران کی آیت 135 کا واسطہ لے کر حاضر ہے، سورہ زمر کی آیت 53 کا واسطہ لے کر حاضر ہے مولا۔ اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا، اللہ برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ جب بندہ جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اسے معافی طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے 4 شخص جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے. 2 شخص لا الہ الا اللہ پر مضبوط اعتقاد رکھے، اس میں شک نہ کرے، اور جو شخص جب نیک کام کرے تو خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور وہ شخص جو جب برا کام کرے تو غمگین ہو اور اللہ سے استغفار کرے، اور وہ شخص جب اس سے کوئی مصیبت پہنچے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ 4 شخص جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے. یعنی اس کے جو بیچ کے جو 2 شخص بیان ہو جو ہمارا موضوع ہے کہ نیکی کرے خوش ہو اور اللہ کی حمد کرے، اور جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو غمگین ہو. بتقاضۂ بشریت ہم جیسے بندے، ہم جیسے انسان، انبیاء کرام علیہم السلام یہ گناہوں سے معصوم ہیں. ہم جیسا انسان جب خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب اپنے اس بندے کی خطا اور غلطیوں کے باوجود اس پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اس کے دل میں ندامت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، افسوس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. صرف اس بات پر غور کرے بندہ، صرف اس بات پر غور کرے کہ جس بندے نے کچھ ہی لمحے پہلے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیا، بدکاری کی، کچھ ہی لمحے پہلے، اور جب گناہ سے فارغ ہوتا ہے، اپنی اس گناہ کی لذت سے فارغ ہوتا ہے، یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے بدکاری کر کے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے بدرگائی کر کے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے شراب پی کے، بدکاری کر کے، بدرگائی کر کے، فلم دیکھ کر، گانے سن کر اللہ کی نافرمانی کی، نماز قضا کر کر اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. اس وقت اس نے رب کی نافرمانی کی، مختلف لذتیں پاتا رہا، اللہ کی نافرمانی میں غرق رہا، لیکن جب اس کی لذت کا نشہ اترا، جب اس کا وہ گناہوں کا وقت ختم ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کر کے جو ہی فارغ ہوتا ہے، اب جب اس سے اپنے اس گناہ پر ندامت ہوتی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے اس گناہ پر ہمارے دل میں ندامت ڈالی؟ کون ہے؟ ذرا تصور تو کرو، ذرا غور کرو، وہ کون ہے؟ وہ وہی رب ہے جس کی اب بھی ہم نے نافرمانی کی، اب بھی جس کی نافرمانی کر کر ہم فارغ ہوئے. اس کی رحمت تو دیکھو کہ ہم اسی کی نافرمانی کر کے فارغ ہوتے ہیں اور وہی رب ہمارے دل میں ندامت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگ لے. کہ جب اللہ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، مولا بخش دے، مولا مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذرا دیکھو میرے بندے کو، ذرا دیکھو میرے بندے کو، میرا بندہ اس نے میری نافرمانی کی، یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں پر اس کی گرفت فرمائے گا، اس کا ایک رب ہے جو اس کو بخشتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت کر دی، بخش دیا، میں نے اس کو بخش دیا. کتنی عظیم رحمت، کسی عظیم نعمت ہمیں یہ نصیب ہوئی ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، توبہ کی. ارے کیسا بدبخت ہے وہ بندہ جو گناہ کے باوجود توبہ بھی نہیں کرتا، اور گناہ پر ڈٹائی کرتا ہے، گناہ پر ڈٹا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کر لی، اب تو توبہ تو کر لے، ندامت تو کر لے، معافی تو مانگ لے اپنے رب سے. ارے یہ تیری کیسی ضد ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے پھر توبہ بھی نہیں کر رہا؟ اور اس میں ضد کی بھی میں کیا بات کروں، اس میں تو ڈرنے والی بات ہے کہ توبہ یعنی ندامت، کیونکہ توبہ ندامت ہے،
توبہ یہ ندامت ہے، اور یہ رکن اعظم ہے توبہ کا، یہ توبہ کا رکن اعظم ہے۔ اور خالص توبہ کے لیے ندامت یہ سب سے اہم ترین اس کو رکن کہا گیا، کیونکہ خالص توبہ کا مطالبہ ہم سے قرآن کرتا ہے۔ یہ جو ہے نا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اے بندے مایوس نہ ہو، اے بندے نا امید نہ ہو، تیرا رب تیرے گناہوں کو بخش دے گا، تیرا رب تیری مغفرت کر دے گا، تیرا رب تیری مغفرت کر کے تجھے جنت میں جگہ عطا کر دے گا، تیرا رب تجھے ایسی جنت دے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، تیرا رب تجھے جنت میں داخل کر دے گا اور تو ہمیشہ جنت میں رہے گا، تیرا رب جو تجھے اس کی رحمت جو تجھے پکار رہی ہے اور تجھے توبہ کی طرف بلا رہی ہے، تو یہ توبہ بھی، کیونکہ قرآن ہمیں مکمل رہنمائی کرتا ہے، توبہ بھی توبۃ نصوح کا مطالبہ ہے، خالص توبہ کا مطالبہ۔ جی ہاں، سورہ تحریم پارہ 28 کی آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں، قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جن کے نیچے نہریں۔ تو یہاں پر ہمیں توبۃ نصوح کا مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی توبہ صادقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے، یہ توبۃ نصوح کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اس کی زندگی بھی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور گناہوں سے مجتنب رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسرے صحابی نے فرمایا، توبۃ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں جاتا۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ ایسی توبہ عطا فرمائے ہمیں۔ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص ندامت کا سوال کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم اور سب سے اعظم رکن ہے، ندامت۔ گناہوں کا ازالہ، آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ ہمیں وہ حقیقی ندامت، اور وہ حقیقی ندامت جو رونا ہے نا، وہ اصل چیز ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس معاملے میں ہمیں مثالیں پیش کی ہیں کہ کس طرح انہیں ندامت ہوتی تھی۔ آپ غور کیجئے، اب ہم اپنے گناہوں پر غور کریں، ٹھیک ہے؟ میں اپنے گناہ یاد کرتا ہوں، اب اپنے گناہ یاد کرو، سر کو جھکا لو یار، سر کو جھکا لو، آنکھوں کو نیچی کر لو اور تصور کرو اب تک کی زندگی کے سارے گناہوں کا، اتنی نافرمانیاں جو کی ہے نا اپنے رب کی، اور اس کے پر بھی کس قدر خوش فہمی میں مبتلا ہے ہم لوگ، ان سب پر غور کیجئے۔ اور آئیے میں آپ کو بزرگوں کی ندامت کے ایک تو چند واقعات بیان کرتا ہوں، اور اپنے ہم گریبان میں جھانکے، ارے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے، بلکہ یہ واقعات پڑھتے تو اور اپنی بے شرمی کا احساس ہوتا ہے کہ تو کیسا گندا، نکما اور کمینہ آدمی ہے۔ ان کو دیکھ، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ ایسی ندامت کرے، یہ ایسا افسوس کرے، اور تو گلچھڑے اڑاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے باتیں کھول کھول کر ہنستا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ بے شرم۔ حضرت سیدہ باجدید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک رات اپنے گھر کی چھت پر پہنچے اور دیوار کو تھام کر پوری رات خاموش کھڑے رہے، جس کی وجہ سے آپ کے پیشاب میں خون آنے لگا۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، دو چیزوں کی وجہ سے، ایک یہ کہ آج میں خدا کی عبادت نہ کر سکا، دوسرا یہ کہ بچپن میں مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، چنانچہ میں ان دونوں چیزوں سے اس قدر خوف زدہ تھا کہ میرا دل خون ہو گیا اور پیشاب کے راستے سے خون آنے لگا۔ بچپن کے کیے گئے گناہ کو یاد کر کے اور اللہ کی عبادت
میں سستی کو یہ انہوں نے محسوس کیا. ان کی ندامت کا یہ علم تھا کہ ان کی پیشاب میں خون آ گیا. ہماری آنکھ سے آنسو تک تو بہتا نہیں ہے. امیر سنت کتنی سچی اور ستھری بات ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں, ہمیں سکھا رہے ہیں. لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں, گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. وہ آنسو کہاں سے لائیں, وہ ندامت کہاں سے لائیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, مقبول ہو جائے. ہم نے گناہ تو تنہائی میں کیے, کیا توبہ بھی کبھی تنہائی میں کیے؟ ہم نے گھنٹوں گناہ کیے رب کے, رب کی گھنٹوں نافرمانی کی. کبھی توبہ بھی اس قدر بیٹھ کر کرنے کی کوئی یاد آتا ہے ہمیں؟ جتنی یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ اور جتنی لذت لے کر اللہ کی نافرمانی کی, کہ اتنی ہی یکسوئی, اتنی ہی دل جمعی اور اتنی لذت کبھی ہم نے توبہ اور اللہ سے دعا کرنے میں محسوس کی؟ کبھی اس کا اہتمام کیا؟ بلکہ اگر آپ غور کریں میرے پیارے اسلام بھائیوں, غور کریں, یہ گناہ ہے نا, گناہ ایسا لگتا ہے کہ گناہ یہ اللہ کی نافرمانی, یہ عبادت کی اول لذت لے لیتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ نیکیوں کی توفیق لے لیتی ہے. کیونکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد شیشہ صاف تو ہو جاتا ہے, مگر وہ ایسا ہی شیشہ ہے جس کو پھونک مار کر پہنچا جائے تو ہلکی ہلکی وہ پھونکوں کے نشان اور دھبے جو شیشے پہ رہ جاتے ہیں نا, اس قسم کے دھبے پھر باطن پر رہتے ہیں. وہ ایسا صاف شفاف شیشہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور, اس کی معرفت کا نور, اس کی محبت کا نور چمکے. ہم تو کتابوں میں پڑھتے ہیں, آج ہر کوئی عبادت میں لذت کے لیے تڑپ رہا ہے. کہاں سے عبادت میں لذت آئے؟ کیا ان آنکھوں نے ہمیں اس قابل چھوڑا ہے کہ عبادت میں لذت پا سکے؟ کیا اس زبان نے ہمیں اس قابل چھوڑا کہ ہم عبادت میں لذت پا سکے؟ ذرا یاد کرو کہ کس نیکیوں سے محروم کیے گئے. ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. جو نفلی روزے رکھتے تھے, کیا روزے چھوٹ جاتے کبھی کبھی؟ پہلے نہیں چھوٹتے تھے, اب چھوٹ جاتے ہیں. وہ درود پاک کی کثرت چھوٹ رہی ہے, وہ ذوق اور شوق چھوٹ رہا ہے. وہ نیکیاں جو ہم پہلے کرتے تھے, ان تمام نیکیوں کو, اس سنتوں کی خدمت کے وقت کو, اس درس و بیان کو, عبادت کی ساری فہرستوں کو اپنی توجہ میں لائیں اور غور کریں کیا کیا چیزیں چھوٹی ہیں مجھ سے. جو چیزیں مجھ سے چھوٹی ہیں اس کی اب وجہ کیا ہوگی؟ سوچے بندہ, وجہ کیا ہوگی؟ فلاں شخص, فلاں ماحول, فلاں عادت, فلاں یہ. ٹھیک ہے, اب سوچتے رہے. میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, بندہ یہ غور کرے کہ میں نفلی روزہ رکھتا تھا, نہ جانے ایسی کون سی مجھ سے غیبت ہو گئی جس سے مجھ سے نفلی روزے کی سعادت چھین لی گئی. نہ جانے کس کے ساتھ بدگمانی کر دی جس سے میرا تہجد پہ اٹھنا بند ہو گیا. نہ جانے ایسی کیا ماں باپ کی دل آزاری کر دی جس سے میری اوابین اور نوافل چھوٹ گئے. نہ جانے ایسا کون سا میں چغلی کے گناہ میں مبتلا ہو گیا جس سے میرا درود شریف کی کثرت چھوٹ گئی. اپنی تو سوچ کچھ اسی طرح جا رہی ہے کہ یہ سوچنے کے بجائے کہ فلاں وجہ بنی اور فلاں وجہ بنی, اپنی ناقص عقل میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنی گناہوں کو یاد کرے, کیونکہ نیکی کی توفیق یہ اللہ دیتا ہے. نیکی کی توفیق یہ اللہ دیتا ہے. اللہ کی نافرمانی یہ نیکی کی توفیق چھین لیتی ہے. اجالا اور اندھیرا ایک جگہ جمع نہیں ہوتا, نور و ظلمت
ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، جمع نہیں ہوتے. ہم میں سے ہر کوئی غور کرے. یہ شیطان کے بعدوں کو بہکاوے ہوتے ہیں، بہلاوے ہوتے ہیں، جو مختلف وجوہات اور مختلف توجیہات کی طرف لے کے جاتا ہے، اور حقیقی بنیادی طور پر ہمیں اپنے اعمال سے اور اپنے احتساب سے غافل کرتا ہے. اپنے اعمال کا احتساب کریں، اپنی روزمرہ کی زندگی کا ہم احتساب کریں. یہ ندامت لانے والے مدنی پھول عرض کر رہا ہوں، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرنے والے مدنی پھول عرض کر رہا ہوں، اس کی رحمت کو ابھارنے کے لیے مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر وہ ندامت کا جذبہ پیدا ہو کیسے. ہم یہ کیسے غور کریں کہ واقعی بھول ہوئی ہے. ہم تو کئی چیزوں کا الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں. ہم نے کبھی اپنے اعمال کو ٹٹولا ہی نہیں ہے. ہم نے اپنی کبھی کردار اور سیرت کو ٹٹولا ہی نہیں ہے کہ نہ جانے بیوی کے ساتھ زیادتی نے میری نیکی کی توفیق سلب کر لی، اولاد کے ساتھ زیادتی نے میری نیکی کی توفیق سلب کر لی. میں اچھا خاصا صدقہ و خیرات کرتا تھا، اچھا خاصا میں لوگوں کی مدد کرتا تھا، نہ جانے ریاکاری نے، دکھاوے نے، دل آزاری نے، ایذا رسانی نے، نہ جانے کون سی ایسی مجھ سے خطا ہو جاتی ہے جس سے میری یہ توفیق، نیکی کی توفیق سلب ہو گئی. میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، کیا وجہ کہ میری تکبیر اولیٰ چھوٹ رہی ہے. آپ غور کرو. پھر دوسری طرف آئیں کہ ہم یکسر اپنا ماحول تبدیل کرتے ہیں. ہم یکسر مثال کے طور پر ہم قافلہ کورس میں آ گئے. اب اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ میں تہجد پڑھنے لگ گیا، میری تکبیر اولیٰ ملنے شروع ہو گئی، مجھے رونا آنا رہا ہے، مجھے رونا آتا ہے، مجھے ذوق آ رہا ہے، مجھے شوق آ رہا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ بھی نیک کام کروں، میرا یہ جی چاہتا ہے میں یہ نہ کام کروں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسجد میں پڑھا رہا ہوں. میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتا ہوں تو میرے کو رونا آ جاتا ہے، مجھے شوق پیدا ہو رہا ہے، مجھے ذوق پیدا ہو رہا ہے. کیا آخر یہی وہ فرد ہے جو تھوڑی دیر پہلے ترس رہا تھا ان نیکیوں کو، ان عبادتوں کو، غور کر رہا تھا، یہ سب چھوٹ گیا. کچھ ہی دنوں کے بعد دیکھتا ہے کہ یہ سب چیز ملنے لگ گئی. بندہ غور کرے کہ کیا عجب کہ میرا ماضی کا وہ نافرمانی والا انداز زندگی مجھ سے نیکی کی توفیق سلب کرتا چلا جا رہا تھا، عبادت کی توفیق سلب کرتا چلا جا رہا تھا، ذوق و شوق کی توفیق اور وہ لذت سلب کرتا چلا جا رہا تھا. میں جو ہی مسجد میں آیا، میں جو ہی گناہوں سے دور رہا، ہاں اب بد نگاہی نہیں کر رہا، ہاں میں اب دل آزاری بھی نہیں کر رہا، ہاں میں گانے بھی نہیں سن رہا، نہیں میں تو فلمیں بھی نہیں دیکھ رہا، ہاں وہ جواریوں کی بھی صحبت چلی گئی، ہاں شرابیوں کی بھی صحبت چلی گئی، ہاں اب تو میں نے ماں باپ سے معافی بھی مانگ لی تھی، میں تو گھر والوں سے بھی معافی تلافی کر کر آیا تھا، حقوق العباد حتی المقدور کوشش کی تھی معاف کروا لوں. میں یہاں آ کر پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تھی، اللہ سے معافی مانگی تھی. یہ ساری باتیں یاد کرے، پھر غور کرے کہ جب یہ چیزیں میں نے کی، آہستہ آہستہ مجھ پر نیکی کے دروازے کھلتے چلے گئے، عبادت کے دروازے کھلتے چلے گئے، علم دین سیکھنے کے دروازے کھلتے چلے گئے، اللہ کی راہ میں وقت دینے کے دروازے کھلتے چلے گئے، درود پاک پڑھنے کے دروازے کھلتے چلے گئے. یہ کیا بات ہے؟ غور کرو اے میرے مدری چینل کے ناظرین، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں ان تمام چیزوں کے اوپر اور اس بات کو مانیں کہ میرے گناہوں کی عادتوں نے، میری نافرمانیوں نے، میری بے باکیوں نے، میری بے حیائیوں نے مجھے نیکی اور پرہیزگاری سے دور کر دیا. اور جو ہی میں وہ بے باکی، بے حیائی کا ماحول چھوڑ کر جو ہی عاشقان رسول کی صحبت میں آتا ہوں، میری نیکیاں کرنے کی وہ جو روٹین تھی وہ بحال ہوتی چلی جا رہی ہے. غور کرے بندہ، غور کرے اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر پوچھے اور فیصلہ لے کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے. ہم کہتے فلاں کی وجہ سے میرا یہ کام چھوٹ گیا، فلاں کی وجہ سے درس چھوٹ گیا، فلاں کی وجہ سے بیان چھوٹ گیا، فلاں کی چھوٹ گیا. فلاں کیا؟ فلاں نے تھوڑی کو نیکی کی توفیق دی تھی، نیکی کی توفیق تو رب نے دی تھی. رب کی فرما برداری کی، نیکی کی توفیق اور بڑھ گئی. رب کی نافرمانی کرتے ہیں، پہلے لذت جاتی ہے، پھر نیکی کی توفیق جاتی ہے. اب حل کیا. امام غزالی الرحمۃ الوالی نے منہاج العابدین جو کتاب لکھی ہے،
اس میں سب سے بنیادی چیز آپ نے توبہ کو لکھا ہے کہ بندے توبہ کر، توبہ کر، کیونکہ توبہ سے تیرے گناہ بخشے جائیں گے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا۔ جب تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا تجھ پر عبادت کے دروازے کھول دے گا، تجھ پر عبادت کی لذت تجھ پر ظاہر کرے گا۔ سب سے بنیادی چیز وہ توبہ ہے، اور توبہ کا سب سے بنیادی اور اہم ترین رکن میں نے عرض کی وہ ہے ندامت، افسوس، شرمندگی، گلٹی فیل کرنا۔ منقول حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بچپن میں گناہ سرزد ہوا۔ آپ جب بھی کوئی نیا لباس سلواتے تو اس کے گریبان پر وہ گیوس نہیں کیا گیا کہ اب گویا کہ اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے، نہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، کر لو توبہ۔ اور بے باکی یعنی گناہ کرنے والے کو بے باک بھی نہیں ہونے دیا کہ تو بے باکی کرتا چلا جا، گناہ کرتا چلا جا، اور اللہ کی رحمت پر ایسی امید رکھ کہ اب تیرا گناہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ اسلام نے جہاں گناہگار کو توبہ کی دعوت دی ہے، مغفرت کی بشارتیں سنائی ہیں، آ جاؤ، وہاں توبہ کے طریقے بیان کیے، توبہ کے تقاضے بیان کیے، توبہ کا انداز بیان کیا، اور ساتھ ہی اسلام پیغام دیتا ہے کہ اگر تم گناہ کرتے ہو تو ان گناہ کے نتائج سے بھی تم غافل مت ہو جاؤ۔ اب دیکھیے کہ رزق میں برکت نہیں چلی جاتی، ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے۔ رزق میں برکت چلی گئی، مارکیٹوں سے وہ خریدار چلے گئے، پھر مہنگائی آ گئی، فلاں آ گئی، فلاں آ گئی، یہ ساری چیزیں دیکھتے یہ کیا ہیں؟ ارے یہ گناہوں کی نحوستیں، گناہوں کی قباحی ہیں، اور یہ دونوں چیزوں کی طرف ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، برائی کرتے ہو، تو اس کے نتیجوں سے غافل مت ہو جاؤ۔ اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ، نہیں، ایسا کوئی اسلامی تصور نہیں ہے۔ گناہ ہو جائے، ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، ہو گیا گناہ، توبہ کرو، ڈٹے نہ رہو، کیونکہ قرآن پاک کی یہ آیت جو میں نے شروع میں بیان کی، سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 135 بیان کی شروع میں ہی، اس کے اندر واضح طور پر ارشاد ہوا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں۔ گناہ ہو گئے، توبہ کرو، اب ڈٹے مت رہو اپنے گناہوں کے اوپر۔ اور توبہ کی تو یہ شرائط میں لازم ہے، جو توبہ کی جو شرائط کتابوں میں بیان کی گئی، اس میں یہ لازم ہے کہ اس میں ڈٹے نہ رہے، بلکہ توبہ کرے اور اس کے تقاضے اور اس کی شرائط کو پورا کرے۔ مثال کے طور پر شرح فقہ اکبر میں مشائخ اعظام نے فرمایا کہ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ ماضی پر ندامت، جو گناہ کیے ان پر ندامت، افسوس ہو، مولا بھول ہو گئے، کان پکڑ لے بندہ، کان پکڑ لے، اور کسی کو نہ دیکھے، کان پکڑے، اپنے رب کی رحمت پر کا تصور کرے اور غور کرے کہ میرا رب اس وقت مجھے اپنی رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ جھکا لو سر کو، جھکا لو سر کو، پکڑ لو کان، پکڑ لو یار، کان پکڑ لو کان کو۔ اللہ، ہم نے کان پکڑے، ہم شرمندہ ہیں، اللہ ہمیں وہ ندامت ہم پاتے نہیں ہیں۔ سنتے ہیں کہ ندامت ضروری ہے، ندامت ضروری ہے، بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، بزرگوں کے تذکرے سنتے ہیں، مگر مولا وہ ندامت ہم اپنے اندر پاتے نہیں ہیں۔ یہ بھی تو تیرے غیب کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، تو جسے چاہے دے دے۔ ہم حاضر ہیں، سر جھکے ہیں، سر خم، ہاتھ میرا اٹھائے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل و رحمت تو مجھ پر فرما، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا اللہ ہم معافی لائے، ہم معافی لائے۔
معاف فضل و کرم سے غر خطا یا رب معاف فضل خطا یا رب معاف کرتے ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتا رہے، اس کی رحمت کو ابھارتا رہے، ایسی ندامت لائے کہ اس کو جیسے کہ قلبی سکون نصیب ہو جائے۔ توبہ کی ایک ایسی برکت، ایک ایسی تاثیر ہے کہ ایک قدرتی طور پر ایک اندر سے فرحت و سکون اور ایک ہلکا پن محسوس ہوتا ہے کہ ہاں کچھ ہوا، کہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو ندامت یہ پہلی شرط۔ دوسرا، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا، یعنی جس گناہ سے یہ توبہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دے، ترک کرتے اس گناہ کو۔ اور تیسری، مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ کہ اب اس طرف جانا نہیں ہے۔ یہ تین اہم ترین اس کے ارکان ہیں، تین اہم ترین شرطیں ہیں: توبہ، ندامت، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا، گناہ پر رہتا ہوا نہیں، چھوڑ دیا، اور آئندہ اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ۔ یہ تین توبہ کی اہم ترین شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ تو یہ تین شرائط ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ شرائط اس وقت ہوں گی کہ جب یہ توبہ ایسے گناہوں سے ہو کہ جو توبہ کرنے والے اور اللہ کے درمیان ہو، جیسے شراب پینا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں کمی پر توبہ کی ہے، جیسے نماز، روزے اور زکوٰۃ، تو ان کی توبہ یہ ہے کہ اولاً ان میں کمی پر نادم اور شرمندہ ہو، پھر اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ آئندہ انہیں فوت نہ کرے گا، اگرچہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرنے کے ساتھ ہو، پھر تمام فوت شدہ کو قضا کرے۔ اور اگر توبہ ان گناہوں پر تھی جن کا تعلق بندوں سے، پس اگر وہ مظالم اموال سے تھی تو یہ توبہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ جن کو ہم حقوق اللہ میں پہلے بیان کر چکے، مال کی ذمہ داری سے نکلنے اور مظلوم کو راضی کرنے پر موقوف ہوگی۔ یعنی اگر بندوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے گناہوں سے اگر توبہ کرتا ہے، کسی کا پیسہ کھا گیا، کسی کی زمین کھا گیا، ظلم کیا، تو اب توبہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے لیے اب آگے یہ ہے کہ اس کو اس کا مال دے، یا وہ مال اپنے لیے حلال کروائے، یعنی اسے معاف کروا لے، یا پھر اس کے وارثوں کو دے، اور اس کے جو تقاضے واپسی کے وہ سارے کے سارے تقاضے پورے کرے، یعنی اس بندے کو اس بندے سے معاف کرائے، کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب معاف نہیں فرماتا۔ تو ان چیزوں کو پورا کرے۔ پھر ایک شخص پر کچھ ایسے لوگوں کے دین، مثلا غصب شدہ چیز، مظالم اور دیگر جرائم ہے کہ جن کو یہ نہیں پہچانتا، تو ادائیگی کی نیت سے دیون کی مقدار مال فقیروں پر صدقہ کرے، یعنی جو اس کے بعد دین تھا۔ پھر اگر وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد پائے تو ان سے معافی طلب کرے،
اور اگر توبہ ایسے مظالم سے ہو کہ جو آراس، جو یعنی کسی کی عزت سے تعلق رکھتے، جیسے بدکاری کی تہمت لگانا، غیبت، تو ان کی توبہ میں حقوق اللہ کے سلسلے میں بیان کردہ چیزوں کے علاوہ یہ ہے کہ جن پر تہمت لگائی، جن کی غیبت کی، انہیں اس بات کی خبر دے کہ جو اس نے ان کے بارے میں کہی تھی. یعنی اس کی مزید تفصیل غیبت کی تباہ کرنے میں لکھی ہے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا غیبت جس کی تھی، تو اب اس کی دل آزاری ہو چکی، اس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے اس کی غیبت کی، اب اس سے اب معافی مانگنی پڑے گی. تو یوں توبہ کے یہ سارے تقاضے یہ پورے کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس کے بندوں کے جو حقوق تلف کیے ہیں اس کے بندوں سے معافی مانگے. تو یہ سارے تقاضے پورے کرنے. اب کریں گے کب؟ ہمیں وہ درست ندامت بھی نصیب نہیں ہو رہی. اللہ کی رحمتیں پکار رہی ہیں، اس کی آیتیں پکار رہی ہیں، اس کے محبوب کے ارشادات پکار رہے ہیں. جتنے گناہ کرنے کی ہماری جو عادت پڑی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، آؤ میری رحمت تمہارے لیے اپنی دامن کھولے ہوئے ہے. لیکن ہم یہ تقاضے پورے نہیں کر رہے. اصل تو بات جو ہے توبہ کا تقاضا پورا کرنا، اور اس انداز پر توبہ بجا لانا جیسی توبہ کرنی ہے. اب جس کا دل دکھایا سوری، تو اب ضرورت نہیں ہے، بعض اوقات تو سوری خراب بھی لگ جاتا ہے، یار اتنا اس نے میرے ساتھ غلط زیادتی کی اور 2 لفظ کا نکل گیا. نہیں، اس سے مطلب کہ اس کو راضی کرے، اگرچہ وہ آپ کی بچوں کی امی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ آپ کے بچے کیوں نہ ہو. اگر بالغ بھائی ہے اور اس نے بھی اگر اپنی بہن کو زیادتی کی ہے، ستایا ہے، بلکہ یہ تو تربیت ہی یہ ہونی چاہیے بچوں کی بھی، بچپن سے ہی ہمارے گھر کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ گھر میں یوں ایک دوسرے کے دل آزاریوں کے سلسلے رہتے ہیں، تو معافی مانگنے کی باپ کو تو تربیت دینی چاہیے، ماں کو تربیت دینی چاہیے کہ بیٹا معافی مانگ لو، بہن سے معافی مانگ لو، بہن کو چاہیے بھائی سے معافی مانگ لے، شوہر کو چاہیے بیوی سے معافی مانگ لے، بیوی کو چاہیے شوہر سے معافی مانگ لے، ماں باپ سے بچہ معافی مانگ لے، ماں باپ بچے سے اپنے حقوق کی خلاصی کروا لے. یوں مطلب کہ پڑوسی ہو گئے، کاروبار میں ہو گئے، تجارت میں ہو گئے، مارکیٹ میں ہو گئے، نہ جانے 100 قسم کے مسائل ہوتے ہیں، اور ہم توبہ کے تقاضے پورے نہیں. کتنی نہ جانے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں. یعنی ایک تو گناہ وہ ہے نا جو ہم نے چھپ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کر لیے، اور اللہ کے حقوق ہم نے ضائع کیے. بندوں کا اس میں کوئی اتنا بندوں کا انٹرفیئر نہیں ہے. اس کے توبہ کے تقاضے الگ کے بندہ اللہ جانتا ہے نا. خالی گال پر ہاتھ مار لینے سے تو ٹھیک کہ آپ کہہ لیں، لیکن اللہ جانتا ہے نا میرا بندہ مجھ سے حقیقی اور سچی توبہ کر رہا یا نہیں کر رہا. اللہ کی رحمت بہت بڑی. آؤ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری. ابھی موقع ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، جان میں جان ہے، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور اس کا اثر محسوس کریں کہ اب مجھے نیکی کی توفیق مل رہی ہے، میں نماز کے اندر لذت پا رہا ہوں، عبادت پہ لذت پا رہا ہوں. آپ اور ہم پکی نیت کریں کہ میں گناہ نہیں کروں گا. گناہ کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکیوں بھری زندگی نصیب فرمائے. تو ایک مرتبہ اس گناہوں بھرے ماحول سے نکل کر آ جاؤ. قافلوں میں سفر کریں، فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات پر عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل خوب گناہوں پر ندامت نصیب ہوگی، عبادت کی توفیق نصیب ہوگی اس کی حبیب کے صدقے میں. اور آپ خود اور ہم محسوس کریں گے کہ مزہ آ رہا ہے. مزہ چاہیے، کس کس کو لذت چاہیے؟ مزہ چاہیے، مزہ چاہیے، عبادت پہ لذت چاہیے. اپنی نگاہوں کو جھکا لو. اکثر نظریں حیا سے نظریں، کیونکہ جو اپنی نگاہوں کو جو اپنی نظروں کو بد نگاہی سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی لذت عطا فرما دے گا.
صلو علی الحبیب. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود و سلام پڑھ لیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بڑے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ایک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم.